سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ پیرس سے ہیں اس لیے پوروس ہیں؟ نہیں مفتی صاحب، میں بیلجیم سے ہوں۔ اچھا، نہیں وہ آپ نے وہ لگا رکھا تھا نا ایفل ٹاور کا، تو میں نے جی کہا وہاں، جی میں وہاں پہ گیا تھا نا، تو وہ سیلفی۔ اچھا اچھا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ایک دو سوالات ہیں، ایک دو گزارشات ہیں، جی اگر آپ کو مناسب لگیں تو آپ مان لیجیے گا، ورنہ ریجیکٹ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے جو مفتی صاحب انجینئر کے رد میں ویڈیوز بنائی ہے نا، ایک ہم، تو 4 گھنٹے کی اور ایک فقہی اختلاف والی، جی ان سے اگر ایڈ ہٹ جائے نا تو وہ ویڈیوز بہت اچھا ہو جائے گا۔ مطلب ایڈ جب آتی ہے نا تو وہ جی تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے ٹھیک۔ جی۔ دوسرا آگے۔ مفتی صاحب، ایک اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک شاعر نے شعر کہا ہے، ایک شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آنا ہوا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ اگر ہم اس کو تھوڑا اس کا استعارہ لے لیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ہم آپ کی جتنی بھی تعریف کر دیں، آپ نے جو کام کیا ہے، حق یہ ہے کہ آپ کی اس کام کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، ہم جتنے بھی کلمات آپ کے لیے کہہ دیں۔ بارک ٹھیک ہے، اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ سورہ نساء میں آیت نمبر ہے 159، جس میں اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یا اگر ضمیر حضرت عیسیٰ پہ لوٹا دی جائے کہ جب وہ آئیں گے ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اس میں نا دو مختلف اقوال ملتے ہیں کہ یا تو وہ اپنی وفات سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، جو حالانکہ آپ کو کہ محمد الحنفیہ کا ہے جی، جی اور دوسری تفسیر ابن عباس کی، خیر وہ بھی رکھیں جی۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تب ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جی تو جی اس میں سورہ نساء میں آیت نمبر ہے 14، جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ نصارہ جو تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بغض و عداوت، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، وہاں پہ لکھا ہے عربک میں لکھا الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو اب جو ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا مقابلہ ہوگا، اہل کتاب میں یہودی جو ہوں گے وہ قتل کیے جائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ پتھر کے پیچھے بھی ایک یہودی چھپا ہوگا تو وہ کہے گا اے مسلم مجھے قتل کر۔ جو انجینئر بھی بہت اچھالتا ہے اس چیز کو مسلم یعنی کہ فرقہ واریت کے لیے۔ بہرحال میں یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں گے تو سورہ نساء میں جو آیت ہے کہ الی یوم القیامہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت تک رہیں گے بھی، تو یہ پہلے تھوڑی کنفیوژن کریٹ ایک ہوتی ہے، منٹ، تو اس کا یہ جو تھوڑا آیت 159 ہے سورہ نساء کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے جو ان کی یا اپنی، دونوں ترجمے کر رہا ہوں، اپنی یا ان کی، کن کی یعنی حضرت عیسیٰ کی، موت سے پہلے ضرور بالضرور ان پر، کن پر؟ حضرت عیسیٰ پر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ دونوں اس کی تفسیریں ہیں، دونوں کے اعتبار سے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا آیت نمبر دوسری کون سی ہے سورہ نساء کی؟ 4 آیت نمبر 14۔ 14۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 14 میں، تو سورہ نساء کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جسٹ اے منٹ، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آیت سرچ کر لیتا ہوں۔ ایپ نمبر 44۔ 44۔ اوکے، سوری مفتی صاحب، وہ تھی سورہ مائدہ ہے، وہ سورہ مائدہ ہے، میں نے سورہ کہا کیا دیا، مائدہ سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14۔ چلیں جی، سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے دن کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون۔ اچھا، اس میں یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عیسائی تو باقی نہیں رہیں گے قیامت کے دن تک؟ جی بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ جو آیت ہے سورہ نساء کی 114 ہے نا، 114 بولا آپ نے؟ 159 تھی مفتی صاحب۔ 159 ٹھیک ہے، اس میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوبارہ تشریف آوری کے وقت مسلمان ہو جائے گا، اب اس کے بعد دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا، ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد پھر آگے لوگوں کے عقائد بگڑنے شروع ہوں گے،
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دوبارہ اسی طریقے کا عقیدہ اختیار کر لیں جو آج کی عیسائیت کا ہے, کچھ لوگ پھر یہودی بن جائیں, کچھ لوگ ہندو بن جائیں, کچھ لوگ ایتھیسٹ بن جائیں, ہر طرح کے لوگ ہوں گے, چونکہ ان کی وفات کے بھی کتنے ہی سالوں کے بعد قیامت کا وجود ہونا ہے, لیکن عقیدہ بگڑے گا. اور اس کی بھی دلیل ہے, اس کی دلیل یہ ہے, مسلم ہی کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے 100 سال پہلے دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا, عقیدے بگڑ جائیں گے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیچ میں اگر عیسائی ختم ہو جائیں تو قیامت تک کے وہ ختم ہی رہیں گے, دوبارہ نہیں وجود میں آئیں گے, یہ کوئی ضروری نہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسی آیت کی دوسری تفسیر ہے, میں دوبارہ وہیں چلتا ہوں 159, اور اس کے اعتبار سے یہ دیکھیں 159 تھی, وہ کون سی تھی؟ ہاں 159 جی. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. جی. اب اہل کتاب میں یعنی نصارہ میں کیا کوئی ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا؟ یہ موت کا ذکر ہو رہا ہے نا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہے, اور جو ایمان لاتے بھی ہیں وہ خدا کی ذات میں شرک کرتے ہیں. وہ شرک کرتے ہیں. اپنی موت سے پہلے ہر ایک آدمی ایک ایٹرنل سول کے اوپر, ایٹرنل بینگ کے اوپر ایمان لائے گا, لیکن اس وقت غرغرے کی حالت میں ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. یہی بتایا جا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن وہ لوگ ان کے خلاف گواہ بنیں گے. جی, تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اس کی تفسیر. یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری نہیں مانتے, اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اہل کتاب, خواہ یہودی ہو یا عیسائی ہو, اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے, اور وہ ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے, لیکن اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, یہ اصل میں میرا سوال نہیں ہے, میرے سے یہ سوال کیا گیا تھا کیونکہ میں نے جب قادیانیوں سے ڈیبیٹ کی تھی نا, تو انہوں نے مجھ سے یہ کیا تھا سوال. بہرحال اس میں نا انہوں نے ایک روایت بھی پیش کی تھی بخاری سے حضرت ابن عباس کی, جس میں وہ توفی تک یہ معنی ہے جو ممیتو کا سے کرتے ہیں. تو اس کا آپ اگر تھوڑا اس کے اوپر میری ایک اسپیچ ہے. آپ حضرت عیسیٰ کا نزول اگر ڈالیں گے, میرا نام ڈالیں گے انشاءاللہ, شاید اسی عنوان سے, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی, کوئی 2-3 سال پہلے کی, اور اس میں نے انی رافعو کا اور جو متوفی کا کے الفاظ ہیں اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. شکریہ مفتی صاحب. اور آپ سے ایک لاسٹ ریکویسٹ تھی, وہ شاید اب مجھے نہیں پتا یہاں پوچھنی چاہیے کہ نہیں, وہ ایڈمیشن کے لیے تھی. وہ تو آپ پوچھیں, ای میل کیجیے گا ویب سائٹ سے. میرے پاس ای میل نہیں ہے, اگر توحید بھائی یا کوئی پرسنل میں یہاں ڈراپ کر دے تو. آپ کس جگہ ایڈمیشن کی بات کریں, دارالعلوم آن لائن میں؟ جی آن لائن میں, کیونکہ میں نے کبھی کوئی اس کی ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں پر ای میل ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے لیے مطلب کوئی شرط تو نہیں ہے کہ پہلے کوئی مدرسہ یا مسجد میں پڑھا ہوا ہو؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ ای میل تو کریں. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. چلیں بھائی اجازت لیں گے آپ سے. اچھا ہمارے ساتھ ایک سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت